الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اچھے اخلاق اختیار کرنے کا حکم دیا اور اچھے اخلاق کو سکھانے کے لیے سب سے اعلیٰ اخلاق کی مالک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہمارے درمیان بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اخلاق اختیار فرمائے کہ وہ آج تک ساری کی ساری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بن گئے، مثال بن گئے ہیں۔ اچھے اخلاق یہ اچھے انسان کی نشانی ہے، اعلیٰ اخلاق یہ اعلیٰ انسان کی نشانی ہے۔ اور اخلاق کا پتہ کس وقت چلتا ہے؟ جس وقت کسی بد اخلاق سے سامنا ہو، بد اخلاق سے سامنا ہو تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کیسے اخلاق کا مالک ہے۔ اچھائی کرنے والوں کے ساتھ تو اچھائی سارے کرتے ہیں عموماً، لیکن برائی کرنے والوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا یہ اعلیٰ اخلاق کی دلیل ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مبارک زندگی اعلیٰ اخلاق سے بری ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ کے مخالفوں نے آپ کو ہر طرح سے ستایا، ہر طرح سے پریشان کیا، ہر طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان برے اخلاق کا بدلہ اچھے اخلاق سے دیا اور ان سے اس طرح پیش آئے کہ وہ لوگ خود آپ کے اچھے اخلاق کے گواہ بن گئے۔ آگے وجہ آپ دیکھیں، جو مکہ مکرمہ کی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، اس میں کئی طرح کے واقعات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو اعلیٰ اخلاق کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر بڑی تکلیف دہ زندگی گزاری ہے اور عموماً ان حضرات کے لیے آپ نے راحت کا سامان فراہم کیا، جو لوگ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے، آپ پہ اعلیٰ اخلاق سے ان کو اس قدر امید اور اس قدر یقین تھا کبھی آپ ان کے ساتھ برا نہیں کریں گے. یہی وجہ کہ وہ لوگ اپنا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور امانت کے رکھواتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا مکہ کے مختلف لوگوں نے جو مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے، تو ان میں بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جن کی امانتیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے رخصت ہوتے وقت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ امانتیں سپرد کی ہیں. فرمایا یہ فلاں فلاں کی ہیں، آپ یہ امانتیں ان کے سپرد کر کے آنا. یہ اعلیٰ اخلاق کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی کا بدلہ زیادتی کے ساتھ نہیں دیا. اگر ان کا مال وہاں سے لے کر چلے جاتے تو مکہ مکرمہ والے کیا کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امانتیں ان کے سپرد کرنا ضروری سمجھا. بھائی آگے ہو جائے تاکہ وہاں اس میں ہو جائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، مدینہ طیبہ کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، یہ بھی اعلیٰ اخلاق سے جڑی ہوئی ہے. میں اس کی بہت ساری مثالیں آپ حضرات کو دیا کرتا ہوں گاہے بگاہے کہ اچھے اخلاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیش آئے. مکہ والوں نے آپ کی بڑی مخالفت کی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے ہجرت کر کے، تو مکہ والوں پر قحط مسلط ہو گیا. کھانے پینے کی اشیاء کی بہت زیادہ قلت ہو گئی. وہ لوگ مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اپنی بدحالی کو بیان کیا کہ قحط کی وجہ سے ہماری بڑی بری حالت ہے، مال کی بھی کمی ہے، اناج کی بھی کمی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نقد پیسے بھی دیے اور غلے کا بھی انتظام کیا. تو یہ اعلیٰ اخلاق کی دلیل ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنا چاہی تو بیت اللہ کے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھنا چاہی. تو جس شخص کے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہوتی تھیں تو اس سے کہا یار بیت اللہ اس کا دروازہ کھول دو، میں 2 رکعت یہاں پڑھنا چاہتا ہوں بیت اللہ کے اندر. تو اس نے دروازہ نہ کھولا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ دیکھو ایک وقت آئے گا یہ چابی جو ہے وہ ہم آپ سے لے لیں گے. اس نے آپ کی اس بات کا مذاق اڑایا اور کہا کہ وہ وقت کب آئے گا، وہ نہیں آ سکتا. جس دن مکہ فتح ہوا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا. اب وہ خود بھی تھر تھر کانپ رہا تھا، بھی دیکھو آج بدلہ لینے کا دن ہے تو آج مجھے معاف نہیں کیا جائے گا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ فرماتے ہوئے جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا چابی دے دو. چابی دے دی انہوں نے. آپ نے پھر دوبارہ وہ چابی اس کے سپرد کر دی اور فرمایا یہ چابی اب قیامت تک آپ کے پاس رہے گی، آپ سے اور آپ کی آل سے یہ کوئی چابی لے نہیں سکے گا. تو دیکھو جس بندے نے 2 رکعت نماز نفل نہ پڑھنے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیشہ کے لیے وہ چابی اس کو دے دے۔ جب اپنے اختیار میں یہ چیز آئی تو یہ اعلیٰ اخلاق کی باتیں ہیں۔ آج ہمارے ہاں اخلاقیات کی بہت کمی ہے، بہت زیادہ کمی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات آج اس وجہ سے خراب ہیں کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کا سفر فرمایا، دین کی تبلیغ کے لیے چلے گئے، مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ وہاں کے لوگوں نے اسلام تو قبول نہ کیا، بلکہ الٹا ان لوگوں نے اباس قسم کے لوگ، لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے۔ وہ آپ کو پتھر مارتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو لہو لہان کر دیا، آپ کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے، جوتا خون سے رنگین ہو گیا۔ تو حضرت جبریل آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں، طائف کے لوگ یہ لوگ پہاڑوں کے درمیان رہتے ہیں، طائف کی وادی ہے، ارد گرد پہاڑ ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان دونوں کو پہاڑوں میں پیس دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا، میں تو ان کے لیے دعائیں ہی کرتا ہوں، دعائیں ہی کروں گا، اور امید رکھتا ہوں کہ یہ نہیں کہ ان کی نسل سے اللہ پاک ایماندار لوگ پیدا فرما دے، ان کی نسلوں میں لوگوں کو اللہ پاک ایمان کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ اچھے اخلاق ہیں۔ اور وہی طائف جہاں سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پریشان کیا گیا، وہی اسلام کا مرکز بن گیا، اور وہاں ہر طرف آج مسلمان ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اسلام جو پوری دنیا میں پھیلا ہے، اس کا بنیادی سبب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق ہے۔ اب مکہ والوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا، اور ایک قبیلے نے نہیں، مختلف قبیلے والوں نے مل کر شہید کرنے کا ارادہ کیا بھی، تاکہ اگر ایک قبیلے کا بندہ شہید کرے گا تو پھر قصاص کے معاملات ہوں گے، اگر کئی قبیلوں کے لوگ کریں گے تو ان سے بدلہ لینا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے سب لوگوں کو معاف کر دیا۔ جن لوگوں نے آپ کو اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلیٰ اخلاق کی مثالیں ہیں۔ آج اگر کسی بندے نے دوسرے کسی بندے کو تھوڑا سا ہی پریشان کیا ہو، جب اس کا بس چلے تو وہ معاف نہیں بلکہ جو ہے گن گن کے بدلے لیتا ہے۔ لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اعلیٰ اخلاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بالکل بدلے کا تو سوچا ہی نہیں۔ آپ کے سامنے دنیا داری کے معاملات نہیں تھے، آپ کے سامنے ان لوگوں کو دوزخ سے بچانے کا ایک بہت بڑا پروگرام تھا۔ بھی کسی نہ کسی طریقے سے یہ لوگ دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اللہ پاک ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر بھی فرمایا، نذیر بھی فرمایا۔ بشیر کا معنی ہوتا ہے خوشخبری سنانے والا۔ تو آپ نے اچھے اخلاق پر، اچھے اعمال پر امت کو خوشخبریاں سنائی ہیں، اور برے اخلاق پر، برے اعمال پر دوزخ کے عذاب سے آپ نے ڈرایا ہے۔ نذیر کا معنی ڈرانے والا۔ یہ ڈرانا نہایت شفقت کی بنا پہ ہے۔ جس طرح کہ ماں اپنے بچے کو بسا اوقات کسی کام کی برائی سے، کسی کام کے برے انجام سے ڈراتی ہے، تو وہ ڈرانا شفقت پر مبنی ہوتا ہے
جس طرح کہ ایک ماں روٹی پکا رہی ہے، بچہ لاشعور ہے، وہ گھسٹتا ہوا ماں کے پاس آ گیا اور چولہے کے پاس آ کر آگ کو پکڑ رہا ہے، ابلتی ہوئی ہنڈیا کو ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہا ہے، توے پر روٹی پک رہی ہے، روٹی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب بچے کو نہیں پتا کہ اس کا انجام آگ ہے، اس کا انجام جلنا ہے، تو ماں ڈرا رہی ہوتی ہے، نا بیٹا اس قریب نہ آپ کے ہاتھ جل جائیں گے، ہائی ہو جائے گی، پنجابی میں کہتے ہیں نا، ماں کہتی ہے ہائی ہو جائے گی، تو ماں بڑی شفقت سے ڈراتی ہے، پیچھے کرتی ہے، وہ پھر بھاگ کے آگے آتا ہے، ماں پھر پیچھے کرتی ہے، پھر بھاگ کے آگے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفت عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنی امت کا نفع سوچتے تھے، کسی نہ کسی طریقے سے یہ دوزخ سے بچنے والے بن جائے۔ یہ اعلیٰ اخلاق اعلیٰ انسان کی نشانی ہے۔ انسان اعلیٰ پیسے سے نہیں بنتا، انسان اعلیٰ عہدے سے نہیں بنتا، بلکہ اعلیٰ اخلاق سے بنتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیسے سے محبت کرنے والے تھے ہی نہیں۔ آپ کے پاس پیسہ آتا، آپ کی آتے مبارکہ تھی کہ اس کو صدقہ کر دیا کرتے تھے، محتاجوں ضرورت مندوں کو دے دیا کرتے تھے، لیکن دنیا نے آپ کو اعلیٰ مانا تو وہ اعلیٰ آپ کے مالدار ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے تھا۔ اب دیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر 10 سالہ زندگی گزارتے ہیں۔ وہاں منافقین موجود تھے، منافقین نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر ستایا، کس قدر پریشان کیا، بندہ اپنی زبان سے اس کو بیان نہیں کر سکتا، اتنی طویل داستان ہے۔ لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان ایذاؤں اور تکلیفوں کا بدلہ اعلیٰ اخلاق سے دیا ہے۔ عبداللہ بن ابی، منافقین کا سردار، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، اس وقت سے اس بندے نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں شروع کر دی، ہر طرح کی سازشیں کی، کوئی جو بھی سازش ہو سکتی تھی اس سے گریز نہیں کیا، حتیٰ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی بگاڑتا تھا، حتیٰ کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جھوٹی تہمت بھی لگا دی۔ اب یہ بندے کے لیے تکلیف کا بڑا عجیب مرحلہ ہوتا ہے۔ بس اوقات بندہ اپنی ذات کی حد تک کوئی بات برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب معاملہ عزت پہ آتا ہے، معاملہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں پہ آتا ہے، تو بڑے سے بڑے صبر والا بندہ بھی بس اوقات آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر بھی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ جب یہ بندہ مر گیا، عبداللہ بن ابی، جو کہ مدینہ طیبہ کے اندر آپ کے مخالفین کا سرگنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ فرمایا اور اس کی نماز جنازہ پڑھا دی، اپنا کرتا مبارک اس کو پہنا دیا، اپنا لعاب دین اس کے منہ میں ڈالا۔ آپ جانتے تھے کہ یہ کافر ہے اور کفر کی وجہ دوزخ میں جائے گا، لیکن اپنی طرف سے اپنے اعلیٰ اخلاق کا ثبوت دیا کہ اپنے مخالف کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق سے نہ صرف یہ کہ
انسانوں کو متاثر کرتے ہیں بلکہ جانور بھی آپ کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں، علماء سے آپ نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات تشریف فرما ہوتے، جانوروں میں سے کوئی جانور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا دکھ پیش کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دکھ کو دور کرنے کی کوشش کرتے. جس طرح کہ آتا ہے روایات میں کہ ایک جانور اپنا ایک اونٹ آیا اور اس نے آ کر اپنے مالک کی شکایت کی کہ میرا مالک جو ہے مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے چارہ کم ڈالتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو، اس کو مالک کو بلایا اور اس کو کہا کہ دیکھو بھائی، یہ تمہارا جانور تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم کام زیادہ لیتے ہو اور اس کو چارہ کم ڈالتے ہو، ایسا نہ کرو. آپ کی شخصیت سے نہ صرف انسان، جانور بھی متاثر ہوتے نظر آتے. ایک مرتبہ ایک فاختہ آئی اور آ کر آپ کے پاس آ کر پھڑپھڑانے لگی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پر پھڑپھڑا رہی تھی تو آپ نے پوچھا بھائی اس کو کس نے پریشان کیا ہے؟ لگتا ہے کہ کسی نے اس کے بچے اٹھائے ہیں. تو بیچاری اپنے بچوں کے گم ہونے کی وجہ سے پریشان ہے. تو وہاں موجود لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ جی یہ بچے میرے پاس ہیں، میں نے اٹھائے ہیں. تو میں اس کو واپس کرو، دیکھو بیچاری کتنی پریشان ہے. اب دیکھو آپ کے اخلاق سے متاثر جانور بھی ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے انسان اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، ہماری بات اگر کوئی سنے گا تو یہ سنیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے محبتیں بانٹی ہیں، نفرتوں کو ختم کیا ہے، محبتیں بانٹی ہیں. اور انہی محبتوں کی آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑی کمی ہے. نفرتوں نے گھروں کے اندر، محلوں کے اندر، شداری کے اندر فسادات برپا کیے ہوئے ہیں، محبتیں بانٹی ہیں. اب آپ دیکھیں انسانوں میں تو محبت ہے ہی نا جی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو محنت کر کے ایسے اعلیٰ اخلاق کے مالک بنا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تم لوگ ہلاکت کے گڑھے کے کنارے پر تھے، ہاں جی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم کو آپس کے اندر بھائی بھائی بنا دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ آپ نے صحابہ کرام پر اتنی محنت کی جو ایک دوسرے کی جان لینے والے تھے، ایک دوسرے کی خاطر جان دینے والے بن گئے، اعلیٰ اخلاق کے مالک بن گئے. اگر استاد تربیت والا ہو، استاد اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو تو شاگرد بھی اعلیٰ اخلاق کے مالک بن جاتے ہیں. وہ جب محنت کرے گا تو شاگرد بھی اعلیٰ اخلاق کے مالک بن جائیں گے. اب وہ اعلیٰ اخلاق کی مثالیں لوگوں نے دیکھی صحابہ کرام کے اندر. وہ جنگ کا مشہور واقعہ ہم سب نے سنا ہوا ہے نا، کہ ایک جنگ کے موقع پر ایسا ہوا کہ صحابہ کرام زخمی ہو گئے. ایک صحابی اپنے کسی عزیز کو دیکھتے ہوئے، ہاں جی، ڈھونڈتے ہوئے ایک جگہ آئے، دیکھا تو وہ موجود ہیں اور نہایت زخمی ہیں. تو قریب گئے تو انہوں نے پانی مانگا، تو انہوں نے پانی جو ہے مہیا کیا اور ان کو دینے لگے. انہوں نے پانی پکڑا اور جو ہی پانی کو منہ قریب کیا، قریب ایک اور تھوڑے فاصلے پر زخمی پڑے تھے، تو انہوں نے پانی مانگ لیا. تو انہوں نے پانی ہٹایا اپنے منہ سے اور کہا پہلے ان کو پلا دو، پہلے ان کو پلا دو. یہ گئے اور پانی ان کو پکڑا دیا. جب وہ پینے لگے، اپنے منہ قریب کیا تو کچھ فاصلے پر تیسرے شخص موجود تھے، تیسرے صحابی، وہ بھی نہایت زخمی تھے، انہوں نے پانی مانگ لیا. تو یہ دوسرے تھے، انہوں نے پانی اپنے منہ سے ہٹایا اور کہا پہلے ان کو پلا دو. جب یہ صحابی تیسرے شخص کو پانی پلانے کے لیے گئے، وہ تیسرے کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گیا. فوراً بھاگے وہ دوسرے کے پاس آئے، دیکھا تو یہ بھی فوت ہو گئے.
پہلے کے پاس آئے تھے، یہ بھی فوت ہو گئے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعلیٰ اخلاق اپنے ساتھیوں کو سکھائے۔ آپ تو اعلیٰ اخلاق کا نمونہ تھے ہی، صحابہ کرام بھی اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بن گئے۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، میرے عزیزو، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا۔ آج یکم ربیع الاول ہے۔ تو ربیع الاول کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ نسبت ہے۔ اس مہینے میں ہمیں اعلیٰ اخلاق کو اپنانے کی کم از کم جو ہے مشق کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ یار ہم ایسے اخلاق اختیار کریں کہ دوسرے لوگوں کی راحت کا سبب بنے، دوسروں کی تکلیف کا سبب نہ بنے۔ صحابہ کرام میں اس کی مثالیں آپ دیکھ لیں کتنی کثرت کے ساتھ ملتی ہیں۔ اب یہ بیان کرنے کا بڑا چھوٹا سا واقعہ تھا، لیکن یہ کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت بڑی محنت ہے۔ تو ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے، اگر ہم نے واقعی انسانیت میں اعلیٰ انسان بننا ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، صحابہ کرام والے اخلاق اپنانے ہوں گے۔ وہ واقعہ آتا ہے نا، میں نے کہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو محبتیں بانٹی ہیں نا، صحابہ کرام آپ کے ساتھ رہے تو آپ پر جان نشاور کرنے والے بن گئے۔ استوائے حنانہ والا واقعہ معروف ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ خطبہ ارشاد فرماتے تو ایک ستون تھا لکڑی کا، تو اس کے ساتھ سہارا لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار ہو گیا تو آپ ممبر پر چڑھ کر خطبہ دینے لگے۔ جب آپ نے پہلی دفعہ ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا تو اس ستون کے ساتھ سہارا نہ لگایا تو وہ ستون چیخے مار مار کے رونے لگا، وہ ستون چیخے مار مار کے رونے لگا۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت تھی، جو بھی آپ کے ساتھ جڑا تو آپ کی محبت کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کے کردار کا گواہ بن گیا کہ واقعی شخصیت ہو تو ایسی ہو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر مبارک سے اترے اور آپ نے اس ستون کو اپنے سینے سے لگا لیا، تو وہ اس طرح ہچکیاں لے رہا تھا جس طرح ماں اپنے بچے کو چپ کروائے تو بچہ جو ہے وہ بس اوقات ہچکیاں لے لے کر جو ہے وہ روتا ہے، اس طرح اس کی صورتحال تھی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، عزیزوں، آج ہمارے معاشرے میں نفرتیں بہت ہیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر ناچاکیاں بہت ہیں۔ یہ ناچاکیاں اعلیٰ اخلاق سے بدلنی چاہیے، یہ نفرتیں محبتوں سے بدلنی چاہیے۔ اپنی زندگی کے اندر جو ہے ان اعلیٰ اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر گئے ہیں۔ کامل کامیابی ایک مسلمان کی اسی کے اندر ہے، کسی کی نکالی کے اندر نہیں، نہ ہندوؤں کی، نہ یہودیوں کی، نہ عیسائیوں کی، ان کی نکالی کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ اگر کامیابی اگر ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں اور آپ کے اخلاق کو اپنانے کی میں، اگر ان کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں صحابہ کرام تعداد میں بڑے تھوڑے ہوتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کو ہر جگہ سرخرو کرتا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ جو ہے وہ یہی تھا کہ بلا وجہ کسی کو تکلیف نہیں دینی، بلا وجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی وہ جنازہ ایک آیا، آپ نے فرمایا یہ مستری ہے، مسترا ہے۔ پہلے ہی میں نے واقعہ سنا تھا، ایک جنازہ آپ کے پاس آیا، آپ کے پاس سے گزرا، آپ نے فرمایا یہ مستری ہے، یہ مسترا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا دیکھو اگر یہ بندہ برا تھا تو پھر اب فوت ہو گیا تو لوگوں کو اس سے راحت مل گئی، یہ دنیا میں لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، اب فوت ہو گیا، اب لوگوں کو اس سے راحت مل گئی ہے۔ لیکن اگر جو ہے یہ خود نیک تھا، لوگ اسے پریشان کرتے تھے، تو پھر اس نے ان سے راحت پا لی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ
دنیا سے جائیں تو لوگ ہمارے جانے کی وجہ سے خوش نہ ہوں گے، اچھا ہوا ہے دنیا سے گیا، ہاں جی اسے تو ہمارا جینا آرام کیا ہوا تھا، نہیں، بلکہ جب دنیا سے جائیں تو لوگ کہیں یار اس کے جانے سے ہمیں بہت بڑا دھچکا لگا ہے، ہاں جی یہ تو ہمیں محبتیں دیتا تھا، یہ تو ہماری مشکل اوقات میں کام آتا تھا، یہ تو ہماری مجبوریاں دیکھ کر جو ہے ہر وقت ان مجبوریوں کو دور کرنے میں، ان ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگا رہتا تھا، آج یہ گیا ہے تو ہمارا اسباب کے درجے میں کیا بنے گا؟ لوگ یہ سوچیں، دوسرے لوگوں کے کام آئیں، دوسرے لوگوں کے کام کریں، دوسرے لوگوں کی جائز سفارش کریں، دوسرے لوگوں کو راحت پہنچائیں، اگر آپ کا رشتہ دار ہے اس کو بھی راحت پہنچائیں، آپ کا مالے دار ہے اس کو بھی راحت پہنچائیں، مسلمان ہے اس کو بھی راحت پہنچائیں، اگر مسلمان نہیں ہے اسباب کے درجے میں آپ کا مالے دار ہونے کی وجہ سے، رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، تب بھی دنیا داری کے معاملے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے نبھائیں، وہ ہمارے ہم سے پریشان نہ ہو، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر متنفر نہ ہو۔ آج جو لوگ بسا اوقات اسلام پر تنقید کرتے ہیں وہ اسلام کو دیکھ کر نہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھ کر نہیں، بلکہ ہمارے معاملات کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، آج جو ہماری کمزوریاں ہیں یہ اسلام نہیں ہے، اصل میں اسلام وہ چیز ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہے اور جو انسانیت کو دی ہے، اسلام وہ اخلاق ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے ہیں۔ آج جو ہم اپنی کمزوریاں اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں یہ کمزوریاں اسلام نہیں ہیں، اس پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ صحیح کرتا ہے، اس لیے کہ ہم خود اس کو غلط سمجھتے ہیں، ہماری عملی کمزوریاں ہیں، ہم ان عملی کمزوریوں کو دور کر کے صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب؟ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو، اسلام کے تقاضوں پر عمل کرو۔ اس طرح کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، بھئی مسلمان مثالی تو وہ ہے کہ، یا مثالی مسلمان تو وہ ہے کہ دوسرے مسلمان جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے محفوظ رہیں، یعنی نہ کسی کو زبان سے تکلیف دے نہ کسی کو ہاتھ سے تکلیف دے، وہ مثالی مسلمان ہے جو ہر وقت ہی دوسرے کو تکلیف دینے کے چکر میں ہے، جہاں تو اس کی زبان کسی کے خلاف بولتی رہتی ہے یا ہاتھ کسی کے خلاف جو ہے وہ استعمال ہوتے رہتے ہیں، یہ بندہ عملی لحاظ سے کمزور ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی اس کمزوری کو دور کرے اور مثالی مسلمان بن جائے۔ اور مثالی مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا، دوسروں کو پریشان نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ساری کی ساری اس بات پہ گواہ ہے کہ دوسروں کے لیے راحت کا سبب بننا ہے، دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب نہیں بننا۔ کیا خیال ہے جی؟ کوشش ہونی چاہیے نا اس کی جی۔ انشاءاللہ اپنے معاملات کو ضرور درست کریں۔ ہمارا کوئی کام ایسا ہو ہم دیکھ رہے کہ اس کی وجہ کسی کو تکلیف ہے، کسی کو پریشانی ہے، ہم اس کو دور کریں، تنہائی میں سوچیں کہ بھئی میرا یہ کام کیا خلاف شریعت تو نہیں، اگر ہے تو پھر اس سے باز آئیں اور اس کو چھوڑ دیں، اس کے متبادل اچھے اخلاق کو اختیار کریں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، آپ کا امتیازی وصف اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، آپ صحابہ کرام کا تزکیہ کرتے ہیں، آپ اپنی امت کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ کہتے ہی برے اخلاق کو چھڑوا کر اچھے اخلاق پر لے آنا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت کے لیے ایسے اخلاق کے اعلیٰ اصول دیے ہیں، اگر ہم ان اصولوں کو اپنا لیں گے تو واقعی تزکیہ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا قد افلح من تزکا،
وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے واقعی اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے اخلاق کو صاف کر لیا، اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیا، برے اخلاق سے اچھے اخلاق کو تبدیل کر لیا، یعنی برے اخلاق چھوڑ کر اچھے اخلاق کو اپنا لیا۔ جو بندہ ان صفات کو اپنا لیتا ہے واقعی اعلیٰ انسان بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعلیٰ اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔